علیکم عزیز طلبہ، کیا حال ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جی آج جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں وہ مطالعہ پاکستان جو ہے وہ BA 417 اور BS جو ہے وہ 2.5 ایئر، BS 4 ایئر جو ہیں ان کے لیے 5438 جو کوڈ ہے، یہ فرسٹ سیمسٹر میں عموماً آتا ہے پیپر، تو اس کا جو ہے ہم امپورٹنٹ کویسچن بتائیں گے۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلے سے سبسکرائب کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم نے اس میں سے جو کویسچن آتے ہیں وہ 8 آتے ہیں اور یونٹ ہیں ہمارے پاس 9، اور اس میں جو کویسچن نمبر 1 جو ہے وہ خالی جگہ پر کریں وہ لازمی آتا ہے، اور اس کو لازمی سے مراد وہ لازمی اٹیمپ کرنا پڑتا ہے۔ باقی جو ہیں بچیں گے آپ کے پاس 7 کویسچن، تو 7 میں سے آپ نے کوئی سے 4 کویسچن حل کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یعنی کہ آپ کے پاس 3 کی چوائس ہوگی چھوڑنے کی، تو ہم ایسا کرتے ہیں صرف وہی تیار کرتے ہیں جو امپورٹنٹ ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں جی، جنوبی ایشیا، اسلام جنوبی ایشیا میں 147 پیج پر اسے دیکھتے ہیں کیسا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی، اور اس کے بعد 68 سے 1930 تک۔ میں کہتا ہوں یہ یونٹ نمبر 3 جو ہے یہ چھوڑ دیتا ہوں، یہ تھوڑا سا مشکل لگے گا۔ اور اس کے بعد 30 سے 47 یہ کویسچن ہم کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد یونٹ نمبر 1، یونٹ نمبر 2، یونٹ نمبر 4، اور پاکستان کے لیے یونٹ نمبر یہ 5، اور یہ ظہور پاکستان یونٹ نمبر 6 یہ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد باقی دیکھیں گے، اگر کوئی آسان ہوئے تو وہ کر لیں گے۔ ہاں جی، یونٹ نمبر جو 1 ہے، اب 1 میں دیکھیں ابتدائی دور تھا، پھر اس کے بعد سندھ میں عرب دور آیا، تو اس میں آپ نے جو ہے مسلمانوں کا ابتدائی دور اور آخری دور ہے ہلکا پھلکا دیکھ لیں۔ اس کے بعد محمد بن قاسم کو دیکھ لیجئے، فتح سندھ کی اثرات اس کو بھی لازمی دیکھیں، اور اس کے بعد دینی اثرات کو چھوڑ دیجئے، اور اس کے بعد اصلاحی تحریکوں کو بھی چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے جی۔ اور ثقافتی اور نقش و نما اس کو آپ نے ایک بار ریڈ کرنا ہے تاکہ خالی جگہ اگر کوئی آ جاتا ہے وہ پر ہو جائے گی، لیکن تیار ان کو نہیں کرنا، یاد ان کو اچھی طرح نہیں کرنا، کیونکہ ہم نے اس موضوع وہ نہیں کرنا۔ تو ثقافتی نشو و نما کو بھی چھوڑ دیجیے۔ آپ کو جو کویسچن آئیں گے وہ انہیں پہلے 3 میں سے آ جائیں گے، ابتدائی دور میں سے، یا سندھ میں جو ہے عرب کیسے داخل ہوئے تھے، یا فتح سندھ کے اثرات کیا تھے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اور آیا تو یہ اصلاحی تحریکوں میں سے ہوتا ہے، اصلاحی تحریکوں میں سے بھی صرف یہی آئے گا کہ فرائضی تحریک کون سی تھی، بس یہ اس میں صرف فرائضی تحریک ہی کو یاد کر لینا ہے، اگر یہ آئی تو دوسری تحریکیں بھی نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے جی۔ اور نیکسٹ یونٹ نمبر ہم 2 میں چلتے ہیں، 43 پیج پر جو ہے۔ اچھا جی، آپ کے سامنے میں دکھاتا ہوں یونٹ نمبر 2۔ تو اس میں دیکھیں مغلیہ سلطنت کا زوال اور برطانیہ کے عروج کیا تھا، یہ پہلا یاد کر لیں، یعنی کہ جنگ آزادی کے اسباب والا۔ مذہبی اسباب کون سے تھے، معاشی بدحالی کیسے تھی، برطانوی توسیع کیسے ہوئی، مسلمانوں کی کیا حالت تھی۔ اب صرف ہیڈنگ ڈال کے اور نیچے تھوڑا تھوڑا لکھتے جائیں، 2 پیراگراف، ایک پیراگراف لکھتے جائیں تو آسانی سے تیار ہو جائے گا۔ اور جنگ آزادی کی ابتدا کہاں سے ہوئی اس کو چھوڑ دیجئے، اور جنگ آزادی کے واقعات اس کو بھی چھوڑ دیجئے، ناکام کیوں ہوئی تھی اس کو تیار کر لیجئے، ٹھیک ہے جی۔ کہ تعلیم تنظیم کا فقدان تھا، غیر مسلم آبادی کا رویہ تھا، مسلمان روسانہ غداری کی تھی، پیسے کم ہو گئے تھے، اور ناکامی کے نتائج جو ہیں اس کو بھی چھوڑ دیجئے۔ اس کے بعد یونٹ نمبر 3 جو تھا وہ میں نے آپ سے کہا تھا چھوڑ دیجئے، مزید دیکھتے ہیں یونٹ نمبر 3 کو ہم۔ یہ ہے یونٹ نمبر 3، 2 قومی نظریہ۔ اب ہاں جی کر لیں اس کو۔ اس کے بعد سر سید کی شخصیت کیا تھی، اور اس نے علی گڑھ کا قیام کیا تھا، اس کا کالے کا جو ہے کردار کیا تھا، مشکلات کیا آئی تھی، اس میں یہ کیا تھے، یعنی یہ سر سید والے کو تیار کر ہی لیجئے۔ تقسیم بنگال دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد یہ شملہ وفد جداگانہ تحریک اس کو چھوڑ دیجئے سارے کو۔ اس کے بعد مسلم لیگ کی بنیاد، یہ مسلم لیگ والا جو ہے اس کو کر لیجئے۔ تحریک خلافت اس کو بھی کر لیجئے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد 1920 سے لے کر 30 تک اس کو چھوڑ دیجئے، اور بس یہ ساری چیزیں یہ چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ تحریک خلافت کر لیں، اور مسلم لیگ کی بنیاد ابتدائی ریاست یہ 2، اور اس کے بعد تقسیم بنگال 3، اور یہ سر سید ملک 4، ان 4 کر لیں، اور 2 قومی نظریہ کو ہلکا پھلکا دیکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ یونٹ میں ہم چلتے ہیں 126 پیج پر۔ ہاں جی 126 پیج پر جو ہے یونٹ نمبر 4۔ ہاں جی اس کو چھوڑ دیجیے، سارے کے سارے یونٹ کو ہم نے تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نیکسٹ 174 پیج پر جاتے ہیں، اور اس یونٹ میں دیکھتے ہیں ہم، یہ چھوٹا سا یونٹ ہے، ایک کویسچن لازمی آنا ہے۔
اقلیتی صوبوں کے مسلمانوں کے اثار و کردار آسان سا ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ مسلم اکثریتی صوبوں کے مسلمانوں کے جد و جہد کا حصہ، اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ بلوچستان اور سندھ کو چھوڑ دیجئے، پنجاب اور کشمیر والا دیکھ لیجئے۔ بس یہ 2-3 سوال ہیں، ان کو دیکھ لیجئے اور آسانی سے تیار ہو جائے گا۔ اور یونٹ پیج نمبر 200 پر ہم چلتے ہیں اور یہاں پر دیکھتے ہیں کیا چیز ہے جی۔ ظہور پاکستان نمبر 6 پوائنٹ، اچھا جی، یونٹ نمبر 6۔ اب دیکھیں اس میں ماؤنٹ بیٹن کا مشن کیا تھا اور پاکستان کی تیاری، اور باؤنڈری کمیشن کو چھوڑ دیجیے۔ ریڈ کلف ایوارڈ اس کو یاد کر لیجئے بس، اور صرف ریڈ کلف ایوارڈ، اور نمبر 1۔ نمبر 2 پاکستان کی تیاری اور ماؤنٹ بیٹن کا مشن، یہ 3 چیزیں کر لیں اور انہیں میں سے انشاءاللہ ایک کویسچن جو ہے وہ آپ کا آ جائے گا۔ بس یہاں تک کافی ہے، مزید آگے دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ایک منٹ ایک اور دکھاتا ہوں۔ 229 پیج پر جو ہے اگلا یونٹ نمبر 7۔ ہاں جی، نئی مملکت کے مسائل کیا تھے اس کو دیکھ لیجئے۔ آن پاکستان اور سیاسی بحران بازی، اس کو بھی دیکھ لیجئے نمبر 2۔ اور نمبر 3 جو ہے سکندر مرزا۔ بس یہ کویسچن یہ سارے 3 ہیں، تو ایک نظر ان کو دیکھ لیجئے۔ تو بس یہاں تک کر لیں اور کافی آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔